الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت مریم کے پاس اس طرح سے بے حساب رزق پہنچتے دیکھا بغیر کسی ظاہری سبب کے کہ وہ ایک بند کمرے میں موجود ہیں اور وہاں ہر طرح کے پھل اور بے موسم کے میوے موجود ہیں، ان سے پوچھا کہ انا لک ھذا، کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا، آپ کے لیے کون لایا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ تو قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ قادر ہے، جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی اور آپ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اللہ کی کرم کو بٹتے دیکھا تو اللہ کے نبی کو دعا کا خیال آ گیا اور آپ نے فوراً دعا فرمائی۔ وہیں اسی جگہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور تو ہی اس عظمت کا مالک ہے جو فریاد سنتا ہے اور پوری کرتا ہے، دعا سنتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ذات باری کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت قریب کا ہوتا ہے اور غیر نبی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی انسان میں انسانی خصوصیات تو ہوتی ہیں۔ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور آپ کو یہ فکر رہنے لگی تھی کہ جو دین کا کام کیا ہے اسے کون سنبھالے گا، ایسا کون بندہ ہوگا جو میرے بعد میری ذمہ داری اور میرے علوم کا وارث ہوگا اور لوگوں کی تربیت کرے گا۔ جن لوگوں کی آپ تربیت فرما رہے تھے انہیں تو ابھی مزید کسی سرپرست کی ضرورت تھی اور آپ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ پھر عطائے باری کو جوش میں دیکھا اور حضرت مریم کے پاس اس طرح بغیر سبب ظاہری کے رزق آتے دیکھا تو دل میں ایک طلب پیدا ہوئی اور آپ نے دعا فرمائی۔ چنانچہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے اور محض اولاد ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اولاد ہو اور وہ نیک ہو اور صالح ہو تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور اولاد بگڑ جائے تو وہی اللہ کا عذاب بن جاتی ہے اور بندے کے لیے دنیا میں
اتنے دکھ پیدا کر دیتی ہے کہ اس کا آرام اور سکھ غارت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی ذریتاً طیبہ، اولاد عطا فرما اور وہ طیب پاکیزہ ہو، میرے علوم کی وارث ہو، جو دین کا کام میں نے کیا ہے اسے آگے سنبھالے، اور یہ سلسلہ جو ہے مخلوق کی ہدایت کا چلتا رہے۔ انک سمیع الدعا، بے شک صرف تیری ہی ذات ایسی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو دعاؤں کو سنے اور عطا کرے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تھے۔ محراب سے مراد مسجد بھی ہو سکتی ہے، وہ کمرہ بھی ہو سکتا ہے جہاں حضرت مریم کے ساتھ محو گفتگو تھے، کوئی اور کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، یصلی فی المحراب، کمرے میں کھڑے نماز عطا کر رہے تھے کہ فرشتے نے آواز دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ کریم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی ہے اللہ کریم نے، اور اس کا نام بھی تجویز فرما دیا ہے یحییٰ، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ آپ کو اللہ نے بیٹے کی بشارت دی ہے، اس کا نام بھی اللہ کریم نے تجویز فرما دیا ہے کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ بھی اللہ کریم نے خوشخبری دی ہے کہ مصدقا بکلمات من اللہ، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یعنی آپ نے ذریت طیبہ کی دعا کی تو وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، آپ کے وارث ہوں گے، آپ کے دینی امور کو آگے بڑھانے والے ہوں گے، وسیداً، اور سردار ہوں گے، مقتدا ہوں گے، لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ سید کا معنی لغوی معنی سردار کا آتا ہے، وہ لوگ جس کے پیچھے کچھ لوگ چلیں، جس کی بات کچھ لوگ مانتے ہوں، جسے سردار سمجھا جائے۔ انبیاء سارے ہی مقتدا ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے، لہذا وہ سردار بھی ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی سید ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اصول یاد رہے کہ نسبی اولاد ہونا ہی شرط نہیں، بلکہ آپ کا اطاعت گزار ہونا، پیروکار ہونا نسبی اولاد ہونے سے زیادہ شرط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور سید تھے، سردار تھے۔ ان کے بیٹے نے نافرمانی کی تو جب انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ اسے غرق سے بچا لے، میرا بیٹا ہے اور تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اولاد کو، میرے گھر والوں کو بچا لے گا، تو فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال برے ہیں، اور جو برائی کرتا ہے اس کا تعلق اللہ کے نبی سے نہیں ہوتا۔ بدکاروں کا، کفار کا، برے عقیدے کا تعلق اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے منقطع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا صلبی اولاد ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونا تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے، اور آپ کی اولاد حسنین کریمین سے ہی چلی اور انہی کو سید کہا گیا۔ یوں تو ہم عوان قبائل جو ہیں، بہت سے قبائل ہیں عوان کے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے سارے بیٹوں کے
اولادوں کو آوان کہا جاتا ہے، تو حسنین کریمین بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد تھے اور آوان بھی انہی کی اولاد ہیں، لیکن آوانوں کو تو سید کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کی والد ماجدہ حضور کی جگر گوشہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی دختر نیک اختر تھیں، اور امانوں کی جو حضرت علی کی دوسری بیویاں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو باپ کے ناطے سے اگرچہ قریبی بھائی ہیں ہم لوگ، لیکن وہ بازی لے گئی کہ ان کی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر نیک اختر ہے، اور ان کے خون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک شامل ہے۔ لیکن اس خون مبارک کی برکات تب تک رہیں گی جب تک وہ حضور کے اطاعت گزار رہیں گے، آپ کے تابع فرمان رہیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کی بیٹے کی طرح اگر کوئی نسبی تعلق رکھتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پر دوسروں کی نسبت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا اطاعت گزار ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ اطاعت رسول اور اطاعت باری میں دوسروں کی قیادت کرے، یہ سرداری ہے، یہ سید ہے۔ اور اگر خود اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے تو نوح علیہ السلام کے غرق ہونے والے بیٹے کی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان سے خارج کر دیا جاتا ہے، پھر وہ سید نہیں رہتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا رشتہ اتباع کا ہے۔ اتباع کا رشتہ چھوٹ گیا، اطاعت کا رشتہ چھوٹ گیا تو باقی کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ اور اگر حضور کا متبع بھی ہو، حضور کا فرما بردار بھی ہو، اور پھر حضور کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہو، تو پھر نور علی نور ہے، پھر اس کا احترام، اس کا ادب، اس کا ایک مقام ہے۔ تو فرمایا یہ بیٹا جو اللہ کریم آپ کو دے گا اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا، سید ہوگا، وَحَصُورًا، اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکنے والا ہوگا، نفس کی پیروی نہیں کرے گا، اور نبیًا من الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ یہ ساری اوصاف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور یہ اوصاف اللہ کے نیک بندوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں اللہ کا نبی ہے تو از خود اس میں یہ سارے اوصاف آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب بندے اور اپنے نبی کی دلجوئی کی خاطر بیٹے کی بشارت بھی دی، بیٹے کا نام بھی رکھا، اور ان کے اوصاف حمیدہ کی تعریف بھی فرما دی۔ حصوراً یعنی وہ زندگی میں اکیلے رہیں گے، اور حصر کا معنی ہوتا ہے بند ہو کر رہنا، ان کے ازدواجی تعلقات بھی نہیں ہوں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ کیسے خوبی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن انہیں ان کی شریعت میں اس زمانے میں اور اس وقت شاید بغیر شادی کے رہنا بھی ایک بہت خوبی ہوگی، اور شریعت میں جائز ہوگا، شریعت میں روا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر صاحب حال کا ایک حال ہوتا ہے اللہ کریم کے ساتھ، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ دنیاوی امور اور دنیاوی لذات اور دنیاوی خوشیاں اور گپ شپ، یہ جو تعلق باللہ ہوتا ہے، جو آدمی متوجہ اللہ رہتا ہے، اس توجہ کو ہٹاتی ہیں، کم کرتی ہیں، اس تعلق کو کم کرتی ہیں۔ یعنی آپ دنیا کے کسی ہو، کام حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، تجارت ہے، کاروبار ہے، دین کی تبلیغ ہے، یہ تو سارا دین ہے نا۔
دین کی تبلیغ ہے، اس میں بھی آپ لگے رہیں تو لوگوں سے ملنا جلنا تو ہوگا، بات اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن توجہ لوگوں کی طرف ہوگی تو توجہ اللہ کم ہوگی۔ اور شادی اگرچہ ایک مسنون فعل ہے اور ضروری ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے، لیکن اختلاط فی الزوجین جو ہے یہ دنیا میں ایک ایسا فعل ہے جو سب سے زیادہ توجہ کو سلب کرتا ہے اور آدمی دوسری طرف متوجہ نہیں رہتا۔ تو یہ خوبی آپ کی ارشاد فرمائی کہ کوئی لمحہ زندگی میں ایسا کام نہیں کریں گے جو توجہ اللہ کو کم کرتا۔ میں نے کہہ دیا یہ سب کچھ، یہ عام آدمیوں کے کام کی باتیں تو شاید نہیں ہیں، یہ صاحب حال لوگوں کی باتیں ہیں اور انہی کے کام کی ہیں۔ پھر فرمایا نبی من الصالحین، اللہ کے مقرب بندوں میں سے اللہ کا نبی ہوگا۔ تب انہیں خیال گزرا، فرمانے لگے اللہ میں نے دعا تو کر دی، جذبہ بے خودی میں آ کر بے اختیار ہو کر میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور میں بارگاہ میں عرض گزار تو ہو گیا، لیکن میری عمر اب اس قابل نہیں کہ مجھے اولاد ہو سکے، اور میری بیوی ساری عمر سے بے اولاد رہی ہے، بانجھ ہے۔ قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے اللہ کہ میری عمر جو ہے وہ اپنے بڑھاپے کی حد کو چھو رہی ہے اور میری بیوی ساری عمر سے بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں ہے، ضعیفہ بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، اور جب جوان تھی تب بھی ان کے اولاد نہیں ہوئی، ان میں یہ نقص ہے کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تو یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا یہی تو بات ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بات ہی یہی ہے کہ قدرت کاملہ کے لیے اسباب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، چونکہ وہ اسباب کا بھی خالق ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے اور یہاں چیزیں اسباب کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، لیکن اسباب بھی مخلوق ہیں اور اللہ تو اسباب کا بھی خالق ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سنت اللہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں سبب کو اختیار کیا جاتا ہے، تو اتنا سبب کافی ہے کہ آپ ہیں، آپ کی اہلیہ ہے۔ اب اللہ قادر ہے کہ آپ عمر رسیدہ ہیں تو آپ کو وہ توفیق دے دے، آپ کی اہلیہ بانجھ ہیں تو انہیں وہ صحت اور وہ طاقت دے دے، لیکن آپ کو اللہ کریم بیٹا دے گا اور اسی عمر میں دے گا اور اسی بیوی سے دے گا جس جو ساری عمر بیٹا پیدا کرنے یا اولاد پیدا کرنے کے اہل نہیں تھی، اسی بیوی سے دے گا، اس لیے کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہوگا اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو لہذا اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم کو پکارتے ہیں، تو پھر اس کی شان کے مطابق بھروسہ کیجئے، پھر اسباب کی پرواہ نہ کیجئے کہ یہ کیسے ہوگا یا یہ ہو نہیں سکتا یا یہ مشکل ہے۔ یہ باتیں مشکلات، ممکنات یا ناممکن ہونا یہ ہمارے لیے ہیں، انسان کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے نہ کوئی مشکل ہے نہ کوئی ناممکن ہے، وہ خود قادر ہے، اسباب کا خالق بھی وہ خود ہے اور نتائج کا مالک بھی وہ خود ہے، اسباب بھی خود پیدا فرماتا ہے، نتائج بھی خود پیدا فرماتا ہے۔ تو کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے روبرو عرض نہ کی جائے، اور سب سے بہتر حل پریشانیوں کا جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنا۔ بہت سے دوستوں کو ہوتا ہے یہ مصیبت ہے، وہ تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اس کے لیے کوئی کلام بتا دیں، تو سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ جو دکھ بھی ہے اسے اللہ کریم کے روبرو پیش کرو، خلوص دل کے ساتھ اور حضور حق کے ساتھ۔ یہ سب سے اچھا وظیفہ ہے کہ اللہ سے
دعا کرو. اور دعا کے اپنے آداب ہیں، طریقہ ہے، سلیقہ ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر دعا سے پہلے اور آخر درود شریف ضرور پڑھا جائے، اس لیے کہ درود شریف خود دعا ہے، اور درود شریف ایسی دعا ہے جو ہمیشہ مقبول ہوتی ہے، اور مقبول شدہ دعا ہے کہ خود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کریم خود اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اب جب ہم درود کی درخواست کرتے ہیں تو وہ کام تو پہلے سے ہو رہا ہے. ہم تو اپنا نام شامل کر کے اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، کام تو وہ پہلے سے ہو رہا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کے پہلے بھی درود شریف ہو اور آخر میں بھی درود شریف ہو، تو اللہ کے کرم سے امید رکھنی چاہیے کہ جو بات میں نے عرض کی اس کا پہلا حصہ بھی مانا گیا، آخری بھی مانا گیا، تو درمیان میں سے کیوں چھوڑ دے گا؟ اللہ کریم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے. تو دعا کی مقبولیت کے لیے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے، اور دعا حضور حق کے ساتھ کی جائے، اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اپنی گزارشات اللہ کریم سے پیش کر رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، میری ذات سے زیادہ میرے قریب ہے، میری بات کو سن بھی رہا ہے، اور وہ اتنا کریم ہے کہ مجھ عاجز کی بات رد نہیں فرمائے گا. قال رب اجعل لی آیہ، اب اللہ کے محبوب بندے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ جب بچے کی امید ہو تو مجھے پتہ چل جائے تو میں تیرا زیادہ شکر ادا کروں اور زیادہ نیاز مندی کا اظہار کروں، تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. ارشاد ہوا کہ جب آپ سے قوت گویائی ختم ہو جائے اور 3 دن تک آپ بات نہ کر سکیں، سوائے رمز و کنایہ کے، سوائے اشارے کے لوگوں سے بات نہ کریں، آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکلنا ممکن نہ رہے، تو یہ حالت آپ کی 3 دن رہے گی. تو آپ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا ہے. تو یہ بات نہ کرنا بھی ایک کمال ہے. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ 3 ایسے امور ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بہت معاون ہیں، بہت ضروری ہیں. اور بات کرنا جو ہے، کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدن. بات اگر عدن کے موتیوں یعنی جواہرات جیسی قیمتی بھی ہو، تو باتیں کرتے کرتے دل جو ہے وہ بدن میں مر جاتا ہے. دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، زیادہ باتیں کرنے سے بدن کے اندر دل مر جاتا ہے، خواہ وہ باتیں بہت اچھی ہوں. اب اگر باتیں بھی بری ہوں، خلاف شریعت ہوں، فسق و فجور والی باتیں ہوں، تو کیا اثر ہوتا ہوگا؟ اب باتیں کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ صوفیاء کرام کو ترقی درجات دین کی عمل کرنے سے، عبادات، مجاہدات سے، اور سب سے زیادہ ترقی دین کی تبلیغ سے ہوتی ہے، دین کے پھیلانے سے ہوتی ہے، اللہ کے دوسرے بندوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، یہ سب سے زیادہ ترقی کا سبب بنتی ہے. ترقی درجات ہوتی ہے، لیکن اگر دین کی تبلیغ بھی کرتے رہیں، وعظ بھی کرتے رہیں، تقریریں بھی کرتے رہیں، دینی مسائل بھی بیان کرتے ہیں، تو بھی جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں، جو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جو ہم کلام ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز کے ساتھ، ان کے جملوں کے ساتھ جو کچھ ان کے اندر ہے وہ بھی باہر آتا ہے، جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ بھی آتا ہے. اگر آپ اللہ کا کلام کا سنا رہے ہیں، اس میں نور ہے، تو کوئی اعتراض کرے گا تو اس میں ظلمت بھی تو ہوگی.
تو اس طرح سے اگرچہ ترقی درجات ہوتی ہے، لیکن دینی تبلیغ کرنے سے بھی مشاہدات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، دل پر غبار آ جاتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جھاڑو دینے سے سڑک یا گلی یا راستہ تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن جھاڑو دینے والے کا لباس جو ہے وہ خاک آلود ضرور ہوتا ہے۔ اگر دینی کام بھی آپ کر رہے ہیں تو جو معاشرے سے، جو عوام الناس سے ظلمت اٹھتی ہے وہ آپ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہاں بہت مزے کی بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ کا انعام ہوگا آپ پر اور 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات میں نے دیکھی کہ جب عمر کے آخری دن آئے تو بہت دنوں پہلے، وفات سے بہت دنوں پہلے آپ نے بات کرنا چھوڑ دی، یا آپ نے بات کرنے کی سکت نہ رہی، اور اگر دوائی لینی ہوتی، پانی کا گھونٹ بھی مانگنا ہوتا تو حضرت وہ لکھ کر چٹ پر، کوئی بات کرنی ہوتی تو آپ لکھ کر دے دیتے تھے، لیکن زبان پر چھالے زبان مبارک پر پڑ گئے تھے اور حلق میں کچھ اس طرح سے کہ بات کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ اور سلوک و تصوف میں جو منازل آپ کے تھے ان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وصال الہی سے پہلے مخلوق سے کلی طور پر رابطہ منقطع ہو جائے۔ یہ باتیں ان لوگوں کی ہیں جن کو یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کی بات صرف اللہ سے رہ جائے اور مخلوق سے بات ہی نہ کرے۔ تو یہاں جو انعام حضرت زکریا علیہ السلام پر وہ بھی یہی ہوا کہ آپ 3 دن تک کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے، اور جب کلام بھی نہیں کر سکیں گے اور یہ نعمت بھی مل جائے گی تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرے۔ انبیاء علیہ السلام کس طرح سے ذکر الہی کرتے ہیں کہ نبی کی ایک نگاہ ایمان لانے والے کو شرف صحابیت سے سرفراز کر دیتی، اور صحابہ کرام کا خشوع و خضوع اور ان کا رکوع و سجود اور ان کا ذکر الہی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان کے کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرہ بدن اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا، ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب اگر نبی کی ایک نگاہ سے بندے مومن کے وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے تو خود نبی کس درجے کا ذکر کرتا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ لباس ذاکر ہو جاتا ہے، جو جوتا استعمال فرماتے ہیں اس کے سارے اجزاء ذاکر ہو جاتے ہیں، جس زمین پر قدم رکھتے ہیں وہ زمین ذاکر ہو جاتی ہے، جس چیز کو چھو لیتے ہیں وہ ذاکر ہو جاتا ہے، جس جانور پر سواری کر لیتے ہیں اس کے بدن کا ہر جز ذاکر ہو جاتا ہے۔ گویا انبیاء علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ہر لمحہ ہر آن ان کا وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہوتا ہے، بلکہ وہ ذاکر گر ہوتے ہیں کہ جسے دیکھ لیں، جسے چھو لیں، جہاں قدم رکھ دیں۔ کسی کو اگر آج بھی اللہ دل کی نگاہ دے دے تو جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نکلے، یا جہاں جہاں آپ نے سفر فرمایا، یا جہاں جہاں صحراؤں میں قدم مبارک رکھا، آج بھی جہاں حضور نے قدم رکھا وہ زمین قطع زمین میں اس طرح نظر آتی ہے جیسے آسمان پر چاند دکھائی دیتا، بلکہ جن راستوں سے حضور گزرے صلی اللہ علیہ وسلم وہ فضائیں حد نگاہ تک منور نظر آتی،
بلکہ اس کے بارے میں نے ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھی تھا غالباً کہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قدوم مبارک کے نشان تو منور ہو گئی، فضائیں منور کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جہاں تک حضور نبی کریم کی نگاہ پاک گئی ہے وہ فضا منور ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ انبیاء کے ذکر کا یہ عالم ہوتا ہے، اس کے باوجود ذکر الہی کی کثرت کی کوئی حد نہیں ہے کہ پھر نبی کو ہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کر۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کس طرح سے کثرت سے ہوتا ہے۔ وہ ذاکر گر ہوتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں، جہاں آرام فرماتے ہیں قبور میں تو وہ قبور ذاکر ہو جاتی ہیں، وہ ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہ مکان ذاکر ہو جاتے ہیں، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ ذاکر ہو جاتی ہے، جہاں سے گزر جاتے ہیں شجر و حجر ذاکر ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھروں کا یا درختوں تک کا کمال تو نہیں تھا کہ حضور جدھر تشریف لے جاتے تو درخت بھی سلام کہتے، پتھر بھی درود پڑھتے۔ یہ کمال تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا کہ جہاں تشریف لے گئے وہاں کے پتھروں کو بھی درود پڑھنا نصیب ہو گیا، درختوں کو بھی صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب ہو گیا۔ تو یعنی انبیاء کا وجود پاک جو ہوتا ہے وہ ذاکر گر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر حکم ہو رہا ہے، نبی کو حکم ہو رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنا بھی کوئی ذکر کرے، ساری عمر صرف کر دے، پھر بھی وہ کثرت ذکر ابھی باقی ہے، کیونکہ ذکر کی شان مذکور کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کی کوئی حد نہیں، اس کی عظمت کی، اس کی شان کی، اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی 4 دن 4 تسبیحات پڑھتا ہے یا 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے اللہ پر بڑا احسان کیا، بڑا تیر مارا، بلکہ کثرت ذکر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ جب یہ نشانیاں آپ کو عطا ہوں تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر اور کثرت سے کر، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور رات دن ذکر کرتا چلا جا۔ عشیہ والابکار، صبح شام، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک انگریزی کا محاورہ ہے راؤنڈ دی کلاک، یعنی ہر لمحہ۔ 2 انتہائیں ہیں نا دن کی، صبح اور شام، تو جب دونوں، اور رات کی بھی دونوں انتہائیں ہیں صبح اور شام، اور جب رات دن کی دونوں انتہاؤں کا ذکر آتا ہے تو مراد ہوتا ہے کہ رات دن کا ہر لمحہ، ہر آن ذکر الہی کرتے رہیے۔ تو اللہ کریم کا ذکر نصیب ہو۔ اب اس پہ بہت سے احباب کو یہ ہوتا ہے جی کہ جی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ذکر ہے، تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ ذکر کے مختلف درجات ہیں، صرف عبادت ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ دنیا کا جو کام بھی شریعت کے مطابق کیا جائے وہ ذکر الہی ہے، اور وہ عملی ذکر ہے، اور اس میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ کا حکم ہے، اس میں ذکر موجود ہے، اور یہ عملی ذکر ہے۔ کوئی بات جو سچی کی جائے، کھری کی جائے، اور اس اعتبار سے کی جائے کہ چونکہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے سچ بولو، لہذا میں سچی بات کر رہا ہوں، وہ ذکر الہی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی یاد موجود ہے، اللہ کے نبی کی یاد موجود ہے۔ پھر کوئی تلاوت کرے، ذکر الہی ہے، تسبیحات پڑھے، ذکر الہی ہے، کوئی اس میں ربانی سارا دن پڑھتا رہے، یہ ذکر الہی ہے، لیکن یہ ذکر لسانی ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو حال ہے کہ آپ جو کام بھی کرتے ہیں، جس حال میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ عملی ذکر ہے۔ زبان سے نیک بات کہتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے۔
لیکن نہ حال ہمیشہ رہتا ہے اور نہ زبان ہر وقت چلتی ہے. عمل بھی ہر وقت نہیں ہوتا، عمل منقطع ہو جاتا. آپ سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو تو سو جائیں گے، عمل منقطع ہو جائے گا. زبان سے آپ کتنا ذکر کرتے رہیں، کتنا ذکر کرتے رہیں، زبان خاموش ہو جائے گی، ذکر منقطع ہو جائے گا. ذکر کثیر نہ عمل سے ہو سکتا ہے نہ لسان سے ہو سکتا ہے. تیسرا ذکر ہے ذکر قلبی. دل ذاکر ہو جائے، دل میں یاد رچ بس جائے، اور دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو دل یاد سے غافل نہ ہو. وہ ایک پنجابی کا کہا گیا اس کے لیے ایک محاورہ کہ ہتھ کارول دل یارول. آپ کوئی کام کر رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ بات کر رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ کھانا کھا رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ سو جائیں دل اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ جاگے تو پتہ چلے دل ذاکر تھا، سینے میں دھڑک کر باہر آنا چاہتا ہے. آپ سوتے رہیں، ذکر قلبی نصیب ہو جائے، وہ چلتا رہے گا. بندہ مر جائے، قبر میں چلا جائے، مٹی کے نیچے اتر جائے اور دل اللہ اللہ کرتا رہے تو ایک حد تک ذکر کثیر کے معنی کو پا لیتا ہے. یعنی کسی نہ کسی حد تک کثرت ذکر میں داخل ہو جاتا ہے. عملی ذکر کثیر نہیں ہو سکتا، عمل میں انقطاع آتا ہے. لسانی ذکر ذکر کثیر نہیں ہو سکتا کہ اس میں انقطاع آتا ہے، زبان بند ہوتی ہے. لیکن جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے، ذکر خفی قلبی نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ذکر دوام ہوتا ہے. دل دھڑکنا چھوڑ جائے لیکن ذکر کرنا نہیں چھوڑتا اگر ذاکر ہو جائے. موت آ جائے، دل دھڑکن بند کر دے، دھڑکنا چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر ذاکر ہے تو ذکر نہیں چھوڑتا. اس کے اندر جو لطیف ربانی ہے وہ ذکر کرتا ہی رہتا ہے. وہ قبر میں بھی کرتا رہتا ہے تاکہ قلب ذاکر سے قبور ذاکر ہو جایا کرتی. تو کثرت ذکر کی بات جب بھی آتی ہے سوائے ذکر قلبی کے اس مفہوم کو پورا نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے صوفیاء ذکر کراتے ہیں اس طریقے سے ثابت ہے. اور یہ سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں جن کی زندگی کا ہر کام خلاف سنت ہوتا ہے. جو کام دوسرے آپ کر رہے ہیں یہ ثابت ہے شریعت سے، اس کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن جب اللہ اللہ کی بات آتی ہے تو اس طرف جو کام اللہ کے یہ نیک بندے کرتے ہیں آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت کر رہے ہیں؟ پھر بڑی آسان سی بات ہے کہ ذکر کا حکم ہے قرآن کریم میں، اور سب سے زیادہ جو حکم براہ راست یا بالواسطہ دیا گیا وہ ذکر کا ہے. لیکن قرآن کریم نے ذکر پر کوئی پابندی کسی طریقے کی نہیں لگائی. جیسے نماز ہے، نماز کے طریقے کی پابندی ہے، وقت کی پابندی ہے، رکعت کی پابندی ہے، رکوع و سجود کی پابندی ہے، فاتحہ شریف پڑھنے کی پابندی ہے، ہر حرکت پہ تکبیر کہنے کی پابندی ہے. بہت سی پابندیاں ہیں نا. اوقات بھی مقرر ہے اور طریقہ کار بھی. روزہ ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے، مہینہ بھی مقرر ہے، افطار و سحر کے قواعد و ضوابط مقرر ہیں. حج ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے اور ارکان بھی مقرر ہیں. سب عبادات کے اوقات مقرر ہیں. ذکر کے لیے کوئی طریقہ، کوئی ایک خاص وقت کچھ مقرر نہیں ہے. کثرت ذکر کا حکم ہے، اور جتنے سلاسل ذکر ہیں وہ جس طرح سے بھی ذکر کرتے ہیں اگر ان میں کوئی خلاف شریعت عمل ہوگا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. شرعی حدود کے اندر کوئی بیٹھ کے کرتا ہے، لیٹ کے کرتا ہے، حرکت کر کے کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے کرتا ہے، آنکھیں کھول کے کرتا ہے، ایک بیٹھ کے کرتا ہے، 50 مل کر کرتے ہیں. تو جو بھی کام شریعت کے اندر کرنا جائز ہے اس طرح سے ذکر میں ہر سارے طریقے سے لیکے جائز. فرق یہ ہے کہ ہر ایک شیخ کی اپنی تحقیق ہے، ہر سلسلے کا اپنا طریقہ ہے.
جس طرح انہوں نے زیادہ مفید سمجھا اس طریقے کو انہوں نے اپنا لیا، اور اس طریقے سے ان سے برکات و انوارات نصیب ہوتی ہیں۔ لہذا ذکر کا حکم مطلق ہے، اور اس کا کوئی طریقہ نہ اللہ نے پابند فرمایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا، نہ کوئی آج پابند کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں یہ صحیح ہے، جس طرح دوسرے کرتے ہیں وہ غلط ہے، نہیں۔ جس طرح جس کا جی چاہے، ایک ہی پابندی ہے کہ ذکر کے نام پر کوئی کام خلاف شریعت کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ شرعی حدود کے اندر کوئی جس طرح ذکر کرتا ہے وہ سب جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اس کی لذت نصیب ہو جائے تو سب سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، چونکہ جو کچھ اس سے نصیب ہوتا ہے وہ کیفیات ہیں، اور کیفیات محسوس تو کی جا سکتی ہیں، لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی۔ کیفیات کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا کہ وہ لکھ کر بتا دے، کیفیات صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ یہ انہی کا کام ہے جنہیں اللہ نصیب کر دے، اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔